بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے اپنے اس چینل پر جس کا نام قرآن تعلیم و ادب ہے، میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مطالب قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں ہم نے سورۃ البقرہ اور پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 تک ہم نے تفسیر دیکھی۔ اس آیت نمبر 81 میں یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، میں تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیزوں کو کیا ہے سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا کیا ہے ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کی اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ اس نے سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود بھی کیا ہے تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 82 میں فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً کیا ہے پورے کے پورے نافرمان ہیں۔ تو یہاں پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تنبیہ ایک طریقے سے یہاں پر کیا ہے اہل مذاہب کو تنبیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد ان پر ایمان لانے کے بجائے کیا ہے تم اپنے مذاہب پر قائم رہنا، اور اس عہد کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واسطے سے ہر امت سے لیا ہے، اور پھر اس عہد سے کیا ہے پھر جانا کیا ہے کفر ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، اور خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے ہوں سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی جب آسمان اور زمین کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی کیا ہے قدرت سے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے یا اللہ تعالیٰ کی حکمت سے باہر نہیں ہے، چاہے خوشی سے مانو یا پھر ناخوشی سے، پھر کیا ہے اس کے سامنے اسلام، تم اس کے سامنے قبول اسلام سے کیوں گریز کرتے ہو؟ اور پھر اگلی آیت میں ایمان لانے کا طریقہ بتلا کر ہر نبی اور ہر منزل کتاب کیا ہے تفریق کے بغیر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں ہوگا، کسی اور دین کی پیروکاروں کے حصے میں سوائے گھاٹے کے کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 84 میں کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام اور جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے طرف سے دیے گئے ہیں، اور ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام سچے نبیوں پر ایمان لانے کا کہ وہ اپنے اپنے وقت میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث تھے، اور پھر یہ کہ جو کتابیں اور جو صحیفے نازل ہوئے اس کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ آسمانی کتابیں تھیں جو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے نازل ہوئی تھی۔ اور پھر ضروری ہے کہ اگر عمل صرف قرآن کریم پر ہوگا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اس وقت بھیجی تھی اس پر ہمارا ایمان اور ہمارا یہ عقیدہ رہنا کیا ہے ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والے میں ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشاہدوا وان رسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا، اور ان کو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور جس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہاں پر انصار میں سے ایک جو مسلمان تھا
وہ مرتد ہو گیا اور پھر مشرکوں سے جا ملا، لیکن جلدی اسے ندامت ہوئی اور اس نے کیا کیا کہ لوگوں کے ذریعے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ حل من توبہ، میں کیا میرے لیے توبہ ہو سکتی ہے؟ اس پر یہ آیت کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور پھر ان آیت سے معلوم ہوا کہ مرتد کی سزا کیا ہے، اگرچہ کہ بہت سخت ہے، کیونکہ اس نے حق کو پہچاننے کے بعد کیا ہے بغض اور اناد اور سرکشی کے وجہ سے کیا ہے اس نے حق کو اعراض اور انکار کیا تھا۔ لیکن اگر خلوص دل سے کوئی توبہ کر لے، اصلاح کر لے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفروا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون، بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہی گمراہ لوگ ہیں۔ یعنی یہاں پر اس آیت میں ان کی سزا بیان کی جا رہی ہے کہ جو مرتد ہونے کے بعد توبہ کی توفیق سے محروم رہے اور پھر کفر پر ان کا انتقال ہوا تو اس سے وہ توبہ، یہاں پر ایک اور یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے جو توبہ یہاں پر ذکر کیا ہے کہ وہ کیا ہے، ان کی توبہ ہرگز نہیں قبول کی جائے گی، یہی لوگ گمراہی میں ہیں۔ یعنی یہ وہ توبہ مراد ہے جو موت کے وقت ہے، یعنی بالکل جان کری کا وقت ہے، اور پھر کیا ہے توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہوتا ہے، لیکن اس وقت جب انسان مرنے کے قریب ہے، اس کو موت نظر آ رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہے اس کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پہلی آیت میں بھی قبولیت توبہ کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا، اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار توبہ کی اہمیت کو اور پھر اس کی قبولیت کو بیان فرمایا ہے، جیسے سورۃ الشعراء میں آیت نمبر 25 میں اور پھر سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 104 میں، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے؟ اور احادیث میں یہ مضمون کو بہت اچھے سے بہت ہی واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اس لیے اس آیت سے کیا ہے آخری سانس کی توبہ جو ہے وہ ناقبول ہوگی، جیسا کہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر ذکر آتا ہے۔ کیا ذکر آتا ہے؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 18 میں ہے کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہے جو برائی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے ایک کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے میری توبہ۔ تب حدیث میں یہاں پر ذکر کیا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اسے موت کا اچھو نہ لگے، یعنی جب جانکنی کا وقت کیا ہے نہ آئے تب تک اللہ تعالیٰ کیا ہے مہلت دیتے ہیں، لیکن جب جانکنی کا وقت تو قریب ہو اور اس وقت کی توبہ پھر قبول نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفارا فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم ولهم من الناصرین۔ یہاں جو لوگ کفر کریں اور پھر مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا یا پھر فدیہ ہی دے تو پھر ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک جہنمی سے کہے گا کہ تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب نار کے بدلے سے دینا پسند کرے گا؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے کہیں زیادہ، یعنی اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا، لیکن تو نے کیا کیا؟ میرے ساتھ شرک نہ کرنا تھا، مگر تو نے شرک سے باز نہیں آیا۔ اور پھر آگے آتا ہے، اور یہ جو میں نے ابھی بیان کی وہ مسند احمد اور بخاری کی حدیث ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ کافر کے لیے کیا ہے جہنم کا دائمی عذاب، ہمیشہ رہنے والا عذاب، اور اس نے اگر دنیا میں کچھ بھی کیے ہوں گے تو کفر کی وجہ سے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں پوچھا گیا، وہ مہمان نواز تھا، غریب پرور تھا، غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا، تو پھر پوچھا گیا کہ کیا اس کے یہ جو اعمال ہیں وہ نفع دیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے کیا اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور پھر اس طرح اگر کوئی شخص وہاں سے زمین بھر سونا بطور فدیہ دے کر یہ چاہے کہ وہ عذاب جہنم سے بچ جائے تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ پہلے تو وہاں کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں کہ جو کچھ دے سکے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر بالفرض اس کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں
اور انہیں دے کر وہ عذاب سے چھوٹ جانا چاہے تو بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے وہ معاوضہ یا فدیہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 123 میں کہ اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی سفارش کے اس سے فائدہ پہنچائے گی۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے کہ اس دن میں کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی، نہ کوئی دوست ہی کے کام آئے گا۔ تو یہاں پر ہمارا یہ جو تیسرا پارہ ہے ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں 4 پارہ۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اور جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے تو ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے۔ اگر تم جو کچھ خرچ کرو اللہ تعالیٰ اسے بخوبی جانتا ہے۔ یہاں پر لن تنالوا البر، بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی، بھلائی، اس سے مراد یہاں پر نیک اور صالح عمل یا جنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ میں اصحاب یہ حیثیت میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، بیرہا باغ مجھے کیا ہے بہت زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو بہت نفع بخش مال ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم کیا ہے اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے کیا کیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے مطابق انہوں نے اپنے سارے جو رشتہ دار تھے، جو اقارب تھے، ان میں وہ اس کو تقسیم کر دیا۔ اور پھر اسی طرح اور بھی متعدد کئی صحابہ نے اپنی پسندیدہ چیزیں کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری پسندیدہ چیزیں کیا ہے خرچ کرنے کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے، بلکہ وہ چیزیں جو تمہیں پسندیدہ ہوں اس میں سے کچھ چیزیں کیا ہے خرچ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمتر چیز یا اپنی ضرورت سے زائد فالتو چیز یا استعمال شدہ پرانی چیز کو صدقہ نہیں کیا جا سکتا، اس کا اجر نہیں ملے گا، بلکہ یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں کا صدقہ کرنا بھی کیا ہے یقیناً جائز بھی ہے اور پھر اجر کا بھی باعث ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ محبوب چیز ہے، یعنی یہ چیزیں جو اپنے پاس مطلب وہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کیا ہے اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کیا ہے اجر سے بھی نوازے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فأتوها ان کنتم صادقین۔ توریت کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو توریت لے آؤ اور پڑھ کر سناؤ۔ یعنی یہ کیا ہے کہ یہ 2 آیتیں جو ہے یہودیوں کے اس اعتراض پر نازل ہوئی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے دین ابراہیم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جبکہ اونٹ کا گوشت کیا ہے اس کا دودھ دین ابراہیم میں کیا تھا اس میں حرام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود کا دعویٰ کیا ہے غلط ہے، اور پھر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں کیا ہے حرام نہیں تھی، بلکہ وہاں پر یہ تھا کہ بعض چیزیں اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی، اور یہی اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ اور اس کی جو نظر یا پھر بیماری تھی، یعنی ان کو بیماری کی وجہ سے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ جو کام ہے یہ کیا ہے نزول توریت سے پہلے کا تھا، اور اس لیے کہ توریت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر یعقوب علیہ السلام کے بعد کیا ہے بہت نازل ہوئی تھی۔ پھر تم کس طرح یہ دعویٰ کر سکتے ہو؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا ہے سوال کرتے ہیں کہ بعض چیزیں تم یہودیوں پر تمہارے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی تھی۔ اور پھر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 46 اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 160 میں اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو توریت لاؤ اور اسے پڑھ کر سناؤ، جس سے یہ بات واضح ہو جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہے یہ چیزیں حرام نہیں تھیں اور تم پر بھی کیا ہے یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ تو کس وجہ سے؟
ظلم و زیادتی کی تھی تم نے، اور اس وجہ سے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کی تھی، اور ان کی حرمت بطور سزا اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ تو یہاں پر یہ ساری آیتیں یعنی تم کیا ہے، اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ اور اس کو پڑھ کر سناؤ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھیں وہی کیا ہے، ظالم ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ صَدَّقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ سچا ہے تو تم سب ابراہیم حنیف کے ملت کے پیروی کرو جو مشرک نہ تھے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے۔ یعنی یہ یہودیوں کے دوسرے اعتراضات کا اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیت المقدس کیا ہے، سب سے پہلا عبادت خانہ تھا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا؟ تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ تمہارا یہ دعویٰ بھی کیا ہے، غلط ہے۔ پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو مکہ میں جاتا ہے وہ کیا ہے، امن والا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتائی کہ وہاں پر مقام ابراہیم ہے، اور وہاں پر کیا ہے، قتل، غارت گری، اور پھر خون ریزی، شکار، یہاں تک کہ درختوں کو کاٹنا بھی کیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس کے گھر کا حج فرض کر دیا ہے۔ یعنی راہ پا سکتے ہوں کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جس کے پاس اتنا سامان ہو، اتنا زیادہ راہ ہو کہ وہ استطاعت اور استطاعت ہو اور اتنا خرچ کرے کہ سفر کے جو اخراجات ہیں پورے ہو جائیں۔ اور پھر استطاعت کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راستہ جو ہے پرامن ہو اور پھر جان و مال کے وہ محفوظ رکھا جا سکے۔ اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ صحت اور تندرستی کا بھی لحاظ رکھا جائے، اور پھر عورتوں کے لیے بھی کیا ہے، محرم بھی ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں استطاعت میں آتی ہیں۔ تو یہ سارے کام کرتے ہوئے کیا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے۔ اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ یعنی استطاعت کے باوجود بھی حج نہ کرنے والے کو کیا ہے، قرآن نے کفر سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی جس سے حج کی فرضیت میں اور اس کی جو تاکید میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ تو احادیث میں اور اس کے آثار میں کیا ہے، ایسے شخص کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ یعنی جو لوگ اپنی استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کریں اور بیت اللہ کے تک نہ پہنچے تو ان کے لیے وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود شاہد ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی تم جانتے ہو کہ یہ دین اسلام کیا ہے، حق ہے، اور اس کے داعی جو ہے، جو اللہ کے سچے پیغمبر جو نبی ہیں، وہ کیا ہے، ان باتوں کو اور کتابوں میں کیا ہے درج، جو کہ جیسے توریت اور زبور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا، تو جو تمہارے انبیاء پر اتری تھی اور جنہیں تم پڑھتے رہتے تھے، یہ ساری چیزیں تم کو معلوم ہونے کے بعد کیا ہے، تم پھر کیسے اس طریقے کے سوال کرتے ہو؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد اور کافر بنا دے گی۔ یعنی یہاں پر یہودیوں کا جو مکر تھا، ان کا جو فریب تھا، اور ان کی طرف سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی جو کوششیں تھیں، ان کا ذکر کرنے کے بعد یہاں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم بھی کیا ہے، ان سازشوں سے ہوشیار رہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم ان کی باتوں میں آؤ اور قرآن کی تلاوت کرنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر موجود ہونے کے باوجود بھی کیا ہے، تم کہیں یہودیوں کے جال میں پھنس نہ جاؤ۔
اور اس کا پس منظر تفسیری روایت میں اس طرح بھی بیان کیا گیا کہ انصار کے دو قبیلے جو اوس اور خزرج تھے ایک مجلس میں اکٹھے بیٹھے کیا ہے باہمی گفتگو کر رہے تھے کہ شاذ بن قیس یہودی ان کے پاس سے گزرا اور ان کے باہمی پیار دیکھ کر اس کو ایک جلن سی ہونے لگی، تو اس نے کیا کیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ سخت دشمن بھی، جو پہلے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اوس اور خزرج جو تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بھی تھے، تو اس وجہ سے جب ان کو ملتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں کیا ہے بغض پیدا ہوا، اور اس کے بعد اس نے ایک نوجوان کے ذمے کام لگایا کہ وہ ان کے درمیان کیا ہے جا کر جنگ کا تذکرہ کرے جو وہ پہلے لڑتے تھے، اور پھر ہجرت سے ذرا پہلے ان کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا ایسے رزمیہ اشعار کہے، وہ ان کو سنائے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ وہ دونوں قبیلے جب وہ اشعار کو سنے تو ان کے دل میں پھر سے وہی نفرت اور وہی غصہ پیدا ہو گیا، تو اس کے بعد ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے اور پھر انہیں سمجھایا، اور پھر وہ باز آ گئے، اور اس پر یہ آیت بھی اور جو آگے آ رہی ہے وہ بھی نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گویا ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود یہ کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول موجود ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھائی گئی ہے۔ یعنی یہاں پر اعتصموا باللہ کے معنی ہے کہ اللہ کے دین کو کیا ہے تم مضبوط پکڑ لو اور پھر تھام لینا، اور اس کی اطاعت میں کیا ہے کوئی کوتاہی نہیں کرنا، تو بلا شبہ اسے ہی راہ راست کیا ہے دکھائی گئی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دب تک تم مسلمان ہی رہنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں کو پھر نصیحت بھی کی کہ تم کیا ہے اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو کہ جتنا اللہ تعالیٰ سے تم کو ڈرنے کا حق ہے، یعنی کہ اس کے احکامات اور اس کے جو فرائض ہیں اور پورے طور پر بجا لانی چاہیے، اور پھر جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے کیا ہے باز آنا چاہیے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو اس آیت میں صحابہ کرام پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آیت فاتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی اللہ سے اپنی طاقت کے مطابق ڈرو نازل فرمایا۔ تو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ لوگ پھر اس کے بعد صحابیوں کو کیا ہے تھوڑا سا حوصلہ ملا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسے نہیں کہ ایک بار ایمان لاؤ اور پھر مرتد ہو جاؤ، بلکہ تم یہ کرو کہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو۔ یعنی یہاں پر تقوی کے بعد اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی جو کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے کا درس دے کر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ نجات بھی صرف انہی دو اصولوں پر ہوگی کہ اتحاد بھی ہونی چاہیے، اور پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رسی اور قرآن و حدیث کو پکڑ کر چلیں، اور پھر آگے پھوٹ نہ ڈالو۔ یعنی یہاں پر ولا تفرقوا کا اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا، یعنی پھوٹ نہ ڈالو کے ذریعے کیا ہے فرقہ بندی سے روک دیا گیا، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو اصولوں سے کوئی پھر جائے گا تو تمہارے درمیان کیا ہے پھوٹ پڑ جائے گی اور تم الگ الگ فرقوں میں کیا ہے بٹ جاؤ گے۔ تو چنانچہ یہاں پر فرقہ بندی کی جو تاریخ دیکھ لیجئے کہ یہاں چیزیں نمایاں ہو کر سامنے آئے گی، اور پھر قرآن و حدیث کا جو فہم ہے اور جو اس کی تعبیر میں کیا ہے کچھ باہمی اختلافات ہو سکتے ہیں، جیسے کہ مفسرین کی الگ الگ رائے ہو سکتی ہے، محدث کی الگ الگ حدیثیں ہو سکتی ہیں، یہ کیا ہے یہ اختلافات کیا ہے یہ دین کے لیے اختلافات مطلب ایسی کوئی مشکل وہ نہیں ہے، بلکہ اس طور کی کیا ہے اطاعت اور عقیدے میں کیا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ہی ہونے چاہیے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم کیا ہے اس مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کیا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے اور پھر تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں
वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इला खैरि व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए। यानी अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर उनको अल्लाह ताला की नेमत का जिक्र किया कि तुम जब दुश्मन थे तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी, उल्फत डाल दी, और फिर तुम आग के गड्ढे के किनारे पहुंचे थे तो अल्लाह ताला ने तुम्हें क्या है इससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह ताला क्या है अपनी निशानियाँ बयान करता है ताकि तुम हिदायत पाओ। और फिर आगे अब अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो भलाई की तरफ लाए और नेक कामों का हुक्म दे और बुरे कामों से रोके, यही लोग फलाह और नजात पाने वाले हैं। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अपने पास रोशन दलीलें आ जाने के बाद तफरका डाला और इख्तिलाफ किया, इन्हें लोगों के लिए बड़ा अजाब है। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला ने बताया कि तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अपने पास रोशन दलीलें आने के बाद क्या है फिरका परस्ती में शामिल हो गए। यहाँ पर रोशन दलीलें आ जाने के बाद तफरका डाला, इससे मालूम हुआ कि जो यहूद और नसारा के जो बाहमी उनके इख्तलाफात थे, जो उनके तफरक़े की वजह से क्या है किना थी कि इन्हें कोई हक़ का पता नहीं था। ऐसा नहीं था कि उनको कुछ मालूम नहीं था और इसके दलाइल से वो बेखबर थे, बल्कि हकीकत यह है कि इन्होंने सब कुछ जानते हुए महज अपनी दुनियावी मफाद के लिए, नफसानी ख्वाहिशात के लिए और नफसानी अगराज के लिए क्या किया, उन्होंने इख्तलाफ और तफरक़ा की राह को पकड़ लिया था और इसी पर जमे हुए थे। तो अल्लाह ताला ने उनके जो मुख्तलिफ उनके जो पहलू हैं, उनके उसलूब हैं, उसके बारे में इस हकीकत की निशानदेही यहाँ पर अल्लाह ताला ने की है और उससे दूर रहने की ताकीद फरमाई है कि मगर यहाँ पर देखिए कि अफसोस ये है कि इस उम्मत में, हमारी जो उम्मत है यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफरक़ा बाजियों में भी ठीक वही रविश को इख्तियार किए हुए हैं और फिर उसकी रोशन दलीलें ने खूब अच्छी तरह मालूम है, मगर इसके बावजूद भी क्या है वो फ़िरक़ा परस्ती में डूबे हुए हैं। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस दिन, अब यहाँ पर अल्लाह ताला जिक्र करते हैं कि जिस दिन बास चेहरे सफ़ेद होंगे और बास चेहरे सियाह होंगे, यानी हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे यानी जो अपना अक़ीदा है, यानी जो इस्लाम की सही अक़ीदा है, अल्लाह ताला को एक मानना, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करना, जो नबी जो जितने भी अंबिया इस दुनिया में आए और जिन्होंने दीन की जो तालीम दी उसके बारे में है कि जिस दिन बास चेहरे सफ़ेद होंगे और बास सियाह होंगे और सियाह चेहरे वालों से कहा जाएगा क्या तुम ईमान लाने के बाद कुफ्र किया है, अब तुम क्या है अपने कुफ्र का अजाब चखो। और फिर सफ़ेद चेहरे वाले अल्लाह ताला की रहमत में दाखिल होंगे और इसमें वो हमेशा रहेंगे। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 108 में कि ऐ नबी, हम इन हक़ानी आयतों की तिलावत आप पर कर रहे हैं और अल्लाह ताला का इरादा लोगों पर जुल्म करने का नहीं है। देखिए कितना प्यारा अंदाज़ अल्लाह ताला का है कि हम जो बयात करते हैं, जो अल्लाह ताला जो आयतें तिलावत करवाते हैं, वो ये है कि लोगों को जुल्म करना नहीं है, बल्कि उनको क्या है हिदायत की तरफ लाना है। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, अल्लाह ताला ही के लिए जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में है, अल्लाह ताला ही की तरफ तमाम काम क्या है लौटाए जाते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया, अब आगे की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनून बिल्लाह, और तुम बेहतर उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई है। यानी उम्मत मोहम्मदिया के बारे में अल्लाह ताला ने एक तो उसकी अजमत, उसकी एक शान को यहाँ पर बयान किया है कि तुम ऐसे ही यूं ही पैदा नहीं किए गए, ऐसे ही तुम पर इस्लाम को नाजिल नहीं किया गया, कुरान को नाजिल नहीं किया गया, बल्कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हारा किरदार एक बेहतर उम्मत का है, लोगों के लिए तुम पैदा की गई हो। ऐसा नहीं है कि तुम अपने इबादत करते रहो या फिर अपने लिए फ़ायदा पहुँचाते रहो और दूसरों को भूल जाओ, बल्कि तुम क्या है लोगों के लिए पैदा की गई है कि तुम नेक बातों का हुक्म करते रहो और बुरी बातों से रोकते रहो। यानी उम्मत मुस्लिमा को जो काम के लिए पैदा किया गया वो ये कि वो नेक बातें खुद भी अमल करें और नेक बातों का हुक्म दें और बुराइयों से रोकते रहें और अल्लाह ताला पर ईमान रखते रहें। यानी इस
آیت میں امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو خیر امت قرار دیا اور اس کی علت بھی بیان کی کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، امر بالمعروف نیکی کا حکم دیتے ہیں اور پھر برائیوں سے روکتے ہیں اور اللہ پر ان کا ایمان ہوتا ہے۔ تو گیا امت اگر امتیازی خصوصیات سے کیا ہے، خیر امت ہے وہ۔ اور پھر یہاں پر کیا ہے، اہل کتاب کی جو مذمت سے بھی کیا ہے ان کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ اور پھر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 79 میں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے، تو یہاں اسی آیت میں ان کی اکثر کو فاسق کہا گیا ہے۔ اور پھر امر بالمعروف میں جو فرض عین ہے، یہ جو امر بالمعروف ہے نیکیوں کا حکم دینا، یہ فرض عین ہے، یعنی یہ ہر ایک کو کرنا ہے اور یہ سب پر فرض ہے، جتنی استطاعت وہ رکھتے ہیں اس کے حساب سے کیا ہے، فرض ہے یہاں پر۔ اور پھر یہ فرض کفایہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ کریں اور کچھ کی معافی ہو جائے، بلکہ یہ فرض عین ہے۔ اور اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فرض ادا کرتے رہیں، کیونکہ جو معروف اور منکر اور شرعی کا جو صحیح علم وہی رکھتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح نالج جتنا جس کے پاس ہے اس کے حساب سے کیا ہے، سب بات کو سمجھانا، حکم دینا، ہاتھ سے روکنا، یہ ساری کام کرنا ضروری ہے۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، اس میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر لوگ تو فاسق ہیں، یعنی جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ جو ان کے ساتھی تھے جو اسلام لا چکے اور پھر مسلمان ہو گئے، تو ان کی تعداد کیا ہے، بہت ہی تھوڑی لوگ تھے بہت، پھر بھی اس کے باوجود کیا ہے وہ لوگ نکل گئے اس راستے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں، یعنی وہ کچھ لوگ ہی تھے جو اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو پلٹا لیے تھے، لیکن بہت سارے لوگ کیا ہے، فاسق ہیں، کافر ہیں۔ یہ تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے، اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو وہ پیٹ موڑ لیں گے، پھر مدد نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی یہاں پر یہ زبانی طور پر کیا ہے، بہت ساری باتیں بناتے ہیں، اور پھر مراد یہاں پر زبانی بہتان اور پھر اس کی بہتان تراشی، اور پھر جس سے دل کو وقتی طور پر کیا ہے ضرور تکلیف پہنچتی ہے، تو ایسے باتیں کیا ہے۔ اور پھر میدان میں جب لڑنے کا ٹائم آئے تو تمہیں کیا ہے شکست نہیں دے سکیں گے، کیونکہ مدینہ میں جو یہودیوں کو نکلنا پڑا تھا تو پھر خیبر فتح ہو گیا، پھر وہاں سے بھی وہ نکلے۔ اس طرح شام کے علاقوں میں عیسائیوں کو کیا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں میں شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہے حروب اور سلیبیا میں جو عیسائیوں نے ان کا بدلہ لینے کی جو کوشش کی تھی اور پھر بیت المقدس میں قابض ہو گئے تھے، مگر اسے کیا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا تھا، 90 سال کے بعد وہ کیا ہے اس کو حاصل کر لیا تھا۔ لیکن اب مسلمان کیا ہے اپنی ایمانی کمزوریوں کی وجہ سے کیا ہے پھر سے وہ یہودیوں اور نصاراؤں کے مشترکہ سازشوں اور پھر کوششوں سے کیا ہے بیت المقدس پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، اور پھر کیا ہے وقت آئے گا کہ ہر صورت میں وہ تبدیل ہو جائے گا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس کے بعد عیسائیت کا خاتمہ ہوگا اور پھر اسلام کا غلبہ یقینی ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے جیسے ہمیں بہت سارے احادیث میں کیا ہے اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے، اگر لڑائی کا موقع آ جائے گا تو وہ منہ موڑ کر چلے جائیں گے اور پھر مدد نہیں کیے جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں، یعنی یہودیوں میں جو ذلت اور مسکنت اور جو غضب الہی کے نتیجے میں ان پر مسلط ہوا تھا، تو اس وقت کیا ہے دو صورتیں وہاں پر بیان کی گئی، ایک یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ لوگوں کی پناہ یعنی ان کو حاصل ہو جائے، اور پھر یا پھر جزیہ دے کر کیا ہے وہ اپنی ذمہ داری ذمی کے حیثیت سے کیا ہے وہاں پر رہنا قبول کر لیں، اور پھر غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی، یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بتایا کہ عذاب جو اللہ تعالیٰ کی کفر سے جو اپنے آپ مطلب اللہ تعالیٰ کی کفر میں جو مبتلا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو فقیری اور پھر جو غریبی ہے ان کے اندر ڈال دے گا، اور پھر بلا وجہ انبیاء کو قتل بھی کرتے تھے۔ یہ بدلہ ہے ان نافرمانیوں اور زیادتیوں کا، یعنی یہ لوگ ان کی کرتوتوں
عزتوں کے وجہ سے کیا ہے ان کے اوپر یہ ذلت اور مسلط کر دی گئی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے یکساں نہیں بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت اور سجدے بھی کرتے ہیں۔ یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کوئی صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ کیا ہے صرف نافرمانیاں کرتے رہے، بلکہ سارے یکساں نہیں ہوتے بلکہ ان کے اہل کتاب کی ایک جماعت کیا ہے حق پر قائم رہنے والی بھی ہے۔ اور پھر راتوں کو وہ اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں اور پھر تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، اور پھر سجدے کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد اور اللہ تعالیٰ سے نصرت اور اللہ تعالیٰ سے معافی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آگے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور پھر وہ صرف اپنے اوپر ایمان نہیں رکھتے بلکہ اور کیا کرتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائیوں کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ لوگ کیا ہیں، یہ نیک لوگ ہیں اور یہ کیا ہے، نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کچھ بھی بھلائی کریں ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی سارے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں کہ ان کی مذہبت کیا ہے، پچھلی آیتوں میں جیسے ہم نے پڑھا کہ وہ فاسق ہیں اور پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ فقیری کا عذاب بھیجا، یہ ساری چیزیں، بلکہ ان میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو کہ وہ کیا کام کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں اسلام کا شرف بخشا اور جو ایمان اور تقوی اور خوبیاں رکھا اور جو امر بالمعروف پر کام کرتے رہے اور نہیں عن المنکر سے کام کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کو وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے جو کام ہے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے عزت دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئے گی، یہ تو جہنمی ہے جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ اور پھر جو کفار جو اخراجات کریں، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی جس میں پالا تھا جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی اب یہ کیا ہے، قیامت والے دن کافروں نے نہ مال ان کا مال کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد ان کے کام آئے گی، اور وہ کیا جو بظاہر جو بھلائی کے کام وہ کرتے تھے، جو خرچ کرتے تھے، وہ سارے کے سارے بیکار چلے جائیں گے۔ ان کی مثال اس سخت پالے کی سی ہے جو ہری بھری کھیتی کو کیا ہے وہ جلا کر خاکستار کر دے، یعنی ان کے پاس جو خرچ جو نیکیاں تھے ان کے، اس کو اللہ تعالیٰ پورا جلا کر راکھ کر دے گا۔ اور ظالم اس کھیتی کو دیکھ کر کیا ہے خوش ہوتے رہتے تھے اور اس سے نفع کی امید رکھے تو اچانک ان سے امیدیں کیا ہے خاک میں مل جاتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا اور پھر رفاہی کاموں میں جو مال خرچ کرنے والوں چاہے دنیا میں کتنی ہی شہرت ان کو ملے، لیکن آخرت میں انہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا، وہاں تو ان کے لیے پھر ہمیشہ جہنم کا عذاب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو تم اپنے دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ۔ یعنی یہ مضمون کیا ہے پہلے بھی آیا ہے کہ اس کی جو اہمیت پیش نظر کیا ہے دہرایا جا رہا ہے کہ جو کافر ہے اس کو تم کیا ہے اپنا قریبی دوست نہ بناؤ، اس کو اپنے راز یا پھر اپنے اندرونی باتیں جو ہے وہ اس کو نہ بتاؤ۔ ہاں یہ ہے کہ ان کے ساتھ پھر ہم لین دین کا معاملہ کر سکتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ہم ڈیل کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہے ان کو وہ عزت نہ بخشو جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل کر دیا، اور پھر انہیں وہ راز مت بتاؤ جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خائن قرار دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت سے کیا استدلال بھی کرتے ہوئے فرمایا کہ امام قرطبی فرماتے ہیں اس میں کہ اس زمانے میں اہل کتاب کو کیا ہے سیکریٹری اور امین بنانے کی وجہ سے کیا ہے وہاں پر پورا ماحول کیا ہے بدل گیا تھا، اور پھر یہاں پر مسلمانوں کو وہ عہدے اور وہ پوسٹ ملتی تھی جو بڑے بڑے خزانے ہوتے تھے یا پھر خزانوں کی نگرانی کرنا اور پھر وہ ساری چیزیں، لیکن اب کیا ہے یہاں پر مسلمانوں کی حالت الٹی ہو گئی ہے کہ جو لوگ نارمل لوگ ہیں اب یہاں پر دیکھیے ہر انسٹیٹیوٹ میں لیجئے یا پھر کہیں پر بھی کافروں کو ان کا حاکم بنا کر ان کو کیا ہے ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی پوسٹ دی جاتی ہیں، تو جس کی وجہ سے کیا ہے یہ تباہیاں یہ ساری چیزیں پھر آ رہی ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر عقل مند ہو تو غور کرو، ہاں تم تو انہیں چاہتے ہی ہو۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں
کہ جو یہاں پر تم ان منافقوں کی جو نماز ہے ان کا جو اظہار ایمان کی وجہ سے کیا ہے ان کو دھوکے میں ڈالنے کا مطلب دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور پھر ان سے محبت رکھتے ہو، حالانکہ وہ لوگ کیا ہے منافق ہے، اور پھر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم پوری کتاب کو مانتے ہو وہ نہیں مانتے، پھر تم کیسی محبت کرتے ہو؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں مارے غصے کی انگلیاں چباتے ہیں۔ کہہ دو کہ یہ اپنے غصے ہی میں مر جاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے کیا ہے راز کو بخوبی جانتا ہے۔ یعنی یہاں پر کیا ہے کہ وہ لوگ غصے کے بارے کیا کرتے ہیں، سامنے تو نہیں دکھاتے لیکن ان کے پیچھے کیا ہے غصے کی وجہ سے اپنے انگلیوں کو دانتوں میں دبا کر اسے چبا لیتے ہیں، کیونکہ وہ بتا نہیں سکتے کہ وہ کیا ان کے دل میں چل رہا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان کی ایک اور صفت یہ بیان کی گئی کافروں منافقوں کی کہ ان کے اندر اتنا غصہ اتنی عداوت ہے کہ وہ کیا ہے انہیں مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے لیے آتی ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی قوت ان کے لیے آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہاں پر تنگ دل ہو جاتے ہیں، لیکن جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تم اگر صبر کرو اور پھر پرہیزگاری کی راہ اختیار کرو اور ان کو مکر تمہیں کچھ نقصان نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ یعنی ان کا جو مکر ہے، ان کے جو طریقے ہیں، جو فریب ہے، جو دھوکہ ہے، اس سے کیا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کی سازشوں سے کیا ہے بچنے کے لیے صبر اور تقوی نہایت ضروری ہے، اور تم کیا ہے صبر اور تقوی کے ساتھ کیا ہے غیر مسلموں کی سازشوں کو کامیاب بنا کر رکھا ہوا ہے، تو تم کیا ہے وہ ساری چیزیں مت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو اعمال ہیں اس کے نگرانی کر رہا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 121 میں، اے نبی اس وقت کو بھی یاد کر لو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھائے رکھے تھے، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی یہاں پر مفسرین کے نزدیک کیا ہے اس سے مراد جنگ احد کا واقعہ ہے کہ جو کہ شوال کی 3 ہجری میں پیش آیا تھا۔ اس کا پس منظر مختصر یہ ہے کہ جب جنگ بدر 2 ہجری میں کفار کی عبرتناک شکست ہوئی تو ان کے 70 آدمی کیا ہے مارے گئے تھے اور پھر 70 کیا ہے قید کر دیے گئے تھے، تو ان کے کفار کے لیے یہ بڑی بدنامی کا باعث تھا اور وہ ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ تو چنانچہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست انتقامی جنگ کی تیاری کر کے وہاں پر کیا ہے جس میں عورتیں بھی شریک ہوئی، اور پھر ادھر مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا کہ کافر 3000 تعداد میں کیا ہے احد پہاڑ کے قریب خیمہ زن ہو گئے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور وہ مدینہ میں ہی کیا ہے رہ کر لڑیں یا پھر مدینہ جا کر وہاں سے لڑیں گے، تو بعض صحابہ نے کیا کیا اندر ہی رہ کر مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا، اور بعض نے کہا کہ ہم جا کر کیا ہے جیسے باہر جا کر لڑائی کریں۔ لیکن اس کے اپوزٹ ہوا ہے کہ جوش جو صحابہ نے جنہیں جنگ بدر میں حصہ لینے کی جو سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی، انہوں نے کیا کیا مدینہ سے باہر جا کر لڑنے کی حمایت کی تھی۔ تو اس کے بعد کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہجرے میں تشریف لے گئے اور پھر ہتھیار پہن کر باہر آیا، اور پھر دوسری رائے والوں کو ندامت ہوئی کہ شاید ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواہش کے برعکس باہر نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو یہاں پر ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اگر اندر رہ کر مقابلہ کرنا پسند فرمائیں تو اندر ہی رہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لباس حرب پہن لینے کے بعد کسی نبی کو یہ جائز نہیں یا پھر لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بغیر واپس ہو یا لباس اتارے۔ تو پھر ہوا یہ کہ چنانچہ مسلمان کیا ہے 1000 کی تعداد میں وہاں پر گئے، اور پھر صبح کیا کیے وہ پہنچے تو عبداللہ بن ابی نے کیا کیا 300 ساتھیوں سمیت یہ کہہ کر واپس وہاں سے چلا گیا کہ اس کی رائے نہیں مانی گئی، اور پھر وہ یہ ہو کہ خواہ جان دینے کا کیا فائدہ ہے، اور اس کے فیصلے سے وقتی طور پر کیا ہے بعض مسلمان بھی متاثر ہو گئے تھے، تو انہوں نے بھی کیا ہے یہ کمزوری کا مظاہرہ دکھایا تھا۔
تو انشاءاللہ ہم آگے کی آیتوں میں اس کی تفسیر آگے لیں گے. اب ہماری یہاں پر تفسیر ہوئی آیت نمبر 121 تک. انشاءاللہ ہم آگے کی تفسیر میں دیکھیں گے کہ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اور پھر ایسے سارے حرکات سے جو فتنہ اور فساد اور جو منافقت کے کام اس سے بچائے رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن اور ہمارے تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.